الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی رب العالمین ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ تعریف اللہ ہی رب العالمین ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں پڑھنا سکھایا۔ تعریف اسی خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں ایک جگہ جمع ہو کر اس کے احکامات، اس کی نصیحتوں اور اس کے اعمال جو اس کو پسند ہیں اس کے سلسلے میں گفتگو کرنے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے سے علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ جمع کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو بہترین اعمال کے تحت بدل کر رکھ دے اور نیکیوں کا سامان پیدا کرنے والے بنائے اور جنت النعیم کا راستہ ہمارے لیے آسان سے آسان کر دے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم کو مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اس کا خلق کیا، تو یہاں پہ انسانوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ امت مسلمہ جو اس دنیا میں فائز کی گئی ہے اسے اللہ رب العالمین نے امت وسط کی حیثیت سے منظر عام پر لے آیا ہے۔ اسی امت وسط کو ہدایت کے سامان اور اس کو صحیح راستہ بتانا اور اللہ رب العالمین کے کون سے احکامات ہیں جس کی اتباع کی جائے اور کون سے وہ کام ہیں جس کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو رسولوں کی حیثیت سے انہیں مبعوث کر کے ان کے سامنے ہدایت کا سامان کیا، اور رسول آفاقی کی پیغام لیے ہوئے ہمارے درمیان آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انبیاء کی لڑی میں سب سے آخری نبی مانے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں سب لوگوں کو جمع کیا تھا وہاں 1,00,000 افراد کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی تھی۔ جو پیغام آفاقی جو اللہ کی طرف سے انہیں موصول ہوا تھا وہ تمام انسانوں کو انہوں نے اپنے احادیث کریمہ کے ذریعے سے، آیات کریمہ کے ذریعے سے اور اپنی سنت رسول کے ذریعے سے انہوں نے بلا کم مقاص انسانوں تک پہنچایا تھا۔ اسی کی گواہی حجۃ الوداع کے موقع پر لی کہ لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارے درمیان اس پیغام کو جو اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا تھا اس کا پیغام میں نے تمہارے پاس بلا کم مقاص پہنچا دیا ہے؟ سب لوگوں نے گواہی کے ساتھ کہا اے اللہ کے رسول ہم گواہ بنتے ہیں کہ آپ نے بلا کم مقاص ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمارے لیے وہ کامل تفصیلات ہمارے سامنے لے آئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان اور زمین کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ اے آسمان اے زمین گواہ رہنا کہ میں نے بلا کم مقاص وہ پیغام جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا تھا وہ انسانوں تک پہنچایا۔ سامعین اکرام، یہی وہ ذمہ داری ہے، یہی وہ کام ہے جو ان آیات اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العالمین مقصد عظیم کی طرف انسانوں کو رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا جو مقصد عظیم ہے، جو اس دنیا میں تمہیں مبعوث کرنے، انہیں پیدا کرنے، انہیں خلق کرنے کی ابتدا کی گئی ہے، اس کی وجہ بتائی گئی۔ کہا گیا اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دوسرے تمام پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ سامعین اکرام، یہی وہ مقصد عظیم ہے جس کے تحت مجھے اور آپ کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کیا جائے۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا، مختلف قسم کے وسائل سے مجھے اور آپ کو نوازا، بے شمار صلاحیتوں سے آراستہ کیا اور ماحول کو سازگار کیا، انبیاء کرام کو مبعوث کیا اور صحیفے اور کتابیں اور آخری کتاب قرآن مجید مجھے اور آپ کو عطا فرمائی تاکہ اس گائیڈ لائن کے ذریعے سے، اس روڈ میپ کے ذریعے سے، اس ہدایت نامے کے ذریعے سے، اس منشور کے ذریعے سے، اس
اس منشور کی حیثیت سے، اس دستور کی حیثیت سے میں اور آپ زندگی کا وہ سلیقہ سیکھیں جس کے تحت مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اتارا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ دنیا مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے تحت دیکھنا چاہتی ہے، نہ کہ دنیا کا سمیٹنا، نہ کہ دنیا کو جمع کرنا، نہ دنیا کی اس خواہشات نفس کے خاطر اپنے آپ کو لگا دینا، بلکہ اس دنیا میں مجھے اور آپ کو مقصد عظیم عطا کیا، جو قرآن دوسری طرف کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے میری عبادت کے کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہی وہ مقصد عظیم ہے جس کے تحت میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ مقصد کوئی آسان نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے شاعر بڑے اچھے انداز میں یہ بات کہتا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا ایک مطلب جو ہے کٹھن مرحلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے، اس کے مطابق اطاعت شعائر کے کام پر لبیک کہنا ہے۔ یہی وہ کام ہے جس کے تحت مجھے اور آپ کو اتارا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس مقصد کے نفاذ کی کوششوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید سورہ سبا آیت نمبر 46 میں واضح انداز میں یوں کہتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں بس ایک بات کی تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ۔ یعنی یہاں پر سب سے پہلی چیز جو کہی گئی کہ لوگوں، اس دین کو سمجھنے کے لیے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے تمہیں اہم ترین جو کام کرنا ہے، اکیلے اکیلے ہوں یا دو دو ہوں، اجتماعیت ہو یا انفرادیت ہو، تمہیں مل کر بیٹھنا ہوگا، گفتگو کرنی ہوگی، سوچ و بچار کرنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، اور علم کے میدان کو جاننا ہوگا۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، علم کہتے ہیں پرکھنے کو، علم کہتے ہیں راہ کی تلاش کو، اور یہی وہ راہ ہے جس کے تحت مجھے اور آپ کو اس دنیا سے گزرنے کے بعد ہمیں وہ انعام عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین، جسے جنت النعیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ جنت النعیم ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور روزانہ اس کو سجایا جاتا ہے ان کے اعمال کی بدولت۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت ایسی جگہ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ کسی زبان نے اسے بیان کیا، نہ کسی تصور نے اسے تصور کیا۔ ایسی بیش بہا جنت انسانوں کے لیے اعمال کے اس نیک مطلب جو ہے تصور کے ساتھ اسے عطا کر دی جائے گی، جو اس دنیا میں اتباع اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ اور اسی اتباع کام کرنے کے لیے انسانوں کو کہا گیا کہ تمہیں ایک ایک دو دو بیٹھ کر گفتگو کرنی ہوگی، بیٹھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین تک بھی جانا پڑے تو تمہیں جانا چاہیے۔ یہ وہ مطلب کیفیات ہیں جو اس علم کی بدولت مجھے اور آپ کو وہ انعام کا حصول ہوگا جسے جنت النعیم کہا جاتا ہے۔ استاد عباس محمد عقاد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غور و فکر ایک اسلامی فریضہ ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ صحیح تعبیر ہے، کیونکہ اسلام نے جس طرح لوگوں پر عبادت فرض کی ہے، اسی طرح اس کے لیے غور و فکر بھی لازم قرار دیا ہے۔ اسلام میں عقیدہ اندھی سپردگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ علم ہے جس کی تلاش میں میں اور آپ ایک جمع ہیں، یہی وہ علم ہے جس کی تلاش میں میں نے اور آپ نے ان کتابوں کو کھولا ہے، ایک جگہ جمع ہو کر غور و فکر کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور اسی ارادے کے تحت ایک جگہ ہم جمع ہو گئے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور علم سے بہرہ مند لوگ ہی جان لیں گے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اور ان کے دل ان کی طرف جھک جائیں گے۔ یعنی جو لوگ علم سے بہرہ مند ہوتے ہیں، یعنی اسے فیض یاب ہوتے ہیں، اس سے سوچ بچار کے نتیجے میں اس کا حصول ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں گے۔ سامعین اکرام، اس آیت کے اندر بالترتیب جو بات بتائی گئی ہے کہ پہلے علم کو لایا گیا، پھر ایمان کو لایا گیا ہے۔ علم ہی کے نتیجے میں دل کام کرنا شروع کرتا ہے،
ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے خشوع و خضوع، اس طرح علم کا نتیجہ ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کا نتیجہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، مقصد حصول ہے۔ دینی علم راستہ آسان کر دیتا ہے جنت کا۔ دینی علم انسانوں کو زمان و مکان کے فاصلے کو کم کرتا ہے۔ دینی علم انا پرستی، غفلت، لاپرواہی، نفسانی خواہشات کی روک تھام کرتا ہے، اور یہی دینی علم ضمیر کو زندہ رکھتا ہے، انسانوں میں بلند عادتیں پیدا کراتا ہے، ان کے کردار میں بلندگی عطا کرتا ہے، نفس کے بخل و تحفظات سے بچاتا ہے، عقل پر انسانی جذبات کو اور ضمیر کی آواز پر خواہش نفس کو غالب آنے سے روکتا ہے، اور یہی دینی علم مادی علم کو بھی انحراف، جارحیت اور سرکشی اور تباہی و بربادی کے لیے استعمال کرنے سے بچاتا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید جو ابھی آپ نے اس پروگرام کے ابتدا ہی میں ان کا آیات کی تلاوت فرمائی سنی، تو وہ آیات ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کا ترجمہ جو آپ نے ابھی سنا، آئیے پھر ایک بار اس آیت کا سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو سب سے پہلی اتارے جانے والی اس آیت کے اندر یوں بیان فرماتا ہے، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ پڑھنا، یہ سیکھنا، یہ سکھانا، یہ جستجو رکھنا، اس کی طرف قدم بڑھانا، یہی وہ راہ ہے جس کے نتیجے میں راہیں کھل جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں دماغ کھل جاتا ہے، اس کے نتیجے میں مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے نتائج میں جو شک و شبہات ہیں وہ پورے کے پورے زائل ہو جاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں انسان اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، اس کی طرف بڑھنے والے راستے آسان سے آسان کر لیتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کی کما حق کا قدر اور اس سے ڈر تو اس کے دل میں پیدا ہوگا ہی ہوگا، جو کائنات اور الہی قانون کے اس راہ اور موضوع پر غور و فکر کے نتیجے میں اس کی عظیم قدرت اور مخلوق پر حاصل اقتدار ہو جانے والی خلقت پر اس کو وہ معیار اس کو حاصل ہو جائے گا، وہ معروفیت حاصل ہو جائے گی جو اہل علم ہی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ خوف نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے اجتناب کرنے پر یہ علم اسے ابھارتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ پیدا کراتا ہے، یہی وہ سمجھ ہے جو انسانوں کو راہ نجات دیتی ہے، یہی وہ سمجھ ہے جو انسانوں کو اس مقصد عظیم یعنی اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نفاذ کرنے والی وہ طاقت فراہم کرتی ہے، یہی وہ علم ہے جو ایمان میں تقویت پہنچاتی ہے، اسے قوت بخشاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم نے دیکھا جہاں انہیں ظلم ستم سے ڈھایا گیا، وہاں اسی علم ہی کی بدولت انہوں نے اسے خندہ پیشانی سے اسے برداشت کیا، اسی علم ہی کی بدولت انہوں نے ان مشرکانہ عرب کے دلوں پر فتح حاصل کی، یہی علم ہی کی بدولت انہوں نے دنیا پر حکومت کی، یہی علم تھا جس کی بدولت وہ جنہیں بشارتیں عطا کی گئیں، یہی علم تھا جس کی بدولت ہی انہوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا تھا، یہی علم ہے جسے عمر بن عبد العزیز کا ایک قول ہے کہ جو بغیر علم کے عمل کرے گا وہ سدھار سے زیادہ بگاڑ کرے گا، یعنی علم کے بغیر جو قدم اٹھے گا انسانوں کو گمراہ کر دے گا، علم کے بغیر جو قدم اٹھے گا انسانوں کو راہ راست کے بجائے جہنم کی طرف لے جائے گا، اور علم کے بغیر جو قدم اٹھے وہ اعتقادی طور پر وہ گمراہ ہو جائے گا، بدعات میں مبتلا ہو جائے گا، مختلف قسم کے رسم و رواج میں مبتلا ہو جائے گا، اور اللہ کا برگزیدہ بندہ جہاں اسے بننا چاہیے تھا وہاں اس کے مقابلے میں وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، اس کی نظر عنایت سے دور پھینک دیا جائے گا، ہدایت سے دور کر دیا جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں وہ جہنم کا راستہ اپنے لیے آسان سے آسان کرتا چلا جائے گا۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو نصیحت فرمائی وہ حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے سب سے معمولی آدمی پر ہے۔ سامعین اکرام،
یہ وہ اہمیت ہے جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کی حیثیت سے دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو فرمایا کہ علم رکھنے والی کی فضیلت ایسی ہوتی ہے، یہی وہ علم ہے جو انسانوں کو عروج دیتا ہے، یہی وہ علم ہے جس کی تلاش میں اور آپ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ علم کی کمی جہالت کی زیادتی ہوگی اور شراب و زنا عام ہو جائے گا۔ آج معاشرے کی طرف نظر اٹھا کر میں اور آپ دیکھیں تو جہاں بے حیائی، بے پردگی اور گناہ کا دورہ معاشرے میں نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا آپ نے کبھی غور و فکر کر کے دیکھا؟ صرف اور صرف ایک وجہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس جو دین کا علم ہونا چاہیے تھا، جو جنت کی طرف جانے والے راستے کی معروفیت ہونی چاہیے تھی، وہ تمام جو ہے پیچھے غفلت اور لاپرواہی کا شکار جو ہے ہو گیا۔ اسی کے نتیجے میں دنیا نے اسے حب خواہشات اور حب دنیا کے خاطر اپنا جھکاؤ دیکھا اور وہاں شیطان نے ان پر حملہ کیا، اور اسی کے نتیجے میں وہ بے بہرا ہو گئے اور راستہ انہوں نے گم کر لیا، اور اسی کے نتیجے میں دنیا گناہوں کا اڈا بنی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت یوں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ اٹھا لیا جائے۔ ایک عربی نے پوچھا کیسے حاصل کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہراتے ہوئے کہا کہ اہل علم کا اٹھایا جانا ہی علم کا اٹھایا جانا ہے، اہل علم کا اٹھایا جانا ہی علم کا اٹھایا جانا ہے۔ سامعین اکرام، مجھے اور آپ کو یہ علم حاصل کرنا ہوگا، اس امت مسلمہ کو جگانا ہوگا، ان کے اندر شعوری احساسات کو پیدا کرانا ہوگا۔ حضرت ابو درداء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ تمہارے علماء اٹھائے جا رہے ہیں اور جہلا علم حاصل نہیں سیکھ رہے ہیں؟ علم سیکھو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، اور علم کا اٹھایا جانا علماء کا اٹھایا جانا ہے۔ سامعین اکرام، میری اور آپ کی بیداری، اسلام کی یہ آیات کریمہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اٹھو، علم حاصل کرو، دین حاصل کرو، اور اس جنت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرو جس کی وجہ سے وہ بھٹک گئے ہیں، راہ کو گم کر لے ہیں۔ اس کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حدیث کریمہ میں امت مسلمہ کو تلقین کی گئی کہ لوگوں علم سیکھو، علم سیکھنے ہی سے آتا ہے، دین کی سمجھ کوشش ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہی وہ شعور ہے، یہی وہ احساس ہے جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہو گیا، اس کی طرف رجوع ہو گیا، اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو گئے جو جنت کی طرف جانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ یا تو عالم بن جاؤ، یا متعلم، یا علم سننے والے، یا پھر علم اور اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو مجھے اور آپ کو ابھارتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے اور آگے بڑھنے کے قدم مہیا کرتا ہے کہ لوگوں اٹھو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ سامعین کرام، یہ کلاس میرے اور آپ کے لیے علم کا حصول ہے، اسی کے لیے تو مختلف علماء کرام مجھے اور آپ کو مختلف کوٹیشن کے ساتھ جو موٹیویشن دیتے ہیں وہ اس طرح دیتے ہیں۔ آئیے کچھ موٹیویشن والے جو کلمات ہیں اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عینہ کا یہ قول ہے کہ عام شہرت حاصل کر لیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک صاحب علم رہتا ہے جب تک کہ علم کی جستجو کرتا رہتا ہے، اور جب اسے گمان ہونے لگے کہ وہ علم حاصل کر چکا تو اس کی جہالت کا دور شروع ہو گیا۔ کتنی پیاری بات انہوں نے فرمائی، کہا گیا کہ لوگوں جہاں علم حاصل کرنا ہے وہاں علم حاصل کرو جبکہ وہ اٹھایا جائے، مگر یہاں پہ کہا گیا کہ لوگوں جستجو رکھو جہاں جستجو ختم ہو گئی اور اپنے آپ کو یہ منوا لیا گیا کہ میں عالم ہوں، تو کہا گیا کہ وہاں اس سے جاہلیت کا وہ دور شروع ہو گیا، لا علمی کا، گمراہی کا وہ دور شروع ہو گیا، اور شیطان کے حملے کا دور شروع ہو گیا۔ کیا میں اور آپ امت مسلمہ وسط کے جو ایک امتی کے حیثیت سے ہم منظر عام پہ آئے ہیں، کیا اس علم کو میں اور آپ حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ کیا صرف خیالی پلاؤ کی بنا پر جنت کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس خیالی پلاؤ
کی بنا پر میں اور آپ وہ جنت کے راستے کی طرف صرف خوابوں اور خیالوں میں رہنا چاہتے ہیں، دوستو یقین جانیے کہ یہ خواب، یہ خیالات، یہ مطلب جو ہے جنت کی تکمیل نہیں کرتے، جنت کا راستہ طے نہیں کرتے اور جہنم سے نجات نہیں دلاتے۔ اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے وقت کی قربانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم نے مختلف صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھا، مختلف قسم کے ائمہ کرام کی زندگیوں میں دیکھا، جنہوں نے ایک حدیث کی تلاش کے لیے لمبے لمبے سفر کیے اور اس سفر کے دوران میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تب کہیں جا کے وہ علم جو احادیث کی شکل میں میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے اور جس احادیث کو میں اور آپ سن رہے ہیں اس کو جمع کیا گیا۔ سامعین کرام، اسی علم حاصل کرنے کی جستجو نے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مدینہ منورہ میں اصحاب صحف کے نام سے منظر عام پر آئے گئے، جہاں چبوترے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، اور یہی وہ علماء کرام تھے جنہوں نے دنیا میں دین کا علم لوگوں تک پہنچانے میں اپنی ساری صلاحیتیں انہوں نے قربان کر دی تھی اور انہوں نے علم لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جو آج مسجد منورہ میں مجھے اور آپ کو وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کے تذکرے کے ساتھ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے اور آپ کو حدیث کریمہ کے ذریعے سے تلقین کی گئی ہے، اور لوگ وہاں جا کر نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہاں جاتے ہوئے شوق محسوس کرتے ہیں، اور وہاں جاتے ہوئے اپنے لیے جذبات مطلب جو ہے معجزن کر کے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، وہی وہ جگہ ہے جہاں علم حاصل کیا جاتا ہے، وہی وہ جگہ ہے جہاں سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے، محاسبہ کیا جاتا ہے، احتساب کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو پاک کیا جاتا ہے، اپنی راہوں کو آسان کر دیا جاتا ہے اور اپنا قدم جنت کی طرف بڑھایا جاتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو انسانوں کو عروج بخشتا ہے، یہی وہ علم ہے جو انسانوں کو شعور بخشتا ہے، یہی وہ علم ہے جو بھلے اور برے کی تمیز پیدا کراتا ہے، یہی وہ علم ہے جو انسان کے دل میں شک و شبہات جو شیطان ڈالتا ہے اس سے نجات دلاتا ہے، یہی وہ علم ہے جو انسانوں کو اس دنیا میں پھیلی ہوئی گندگی سے نجات دلاتا ہے، یہی وہ علم ہے جو انسانوں کو حرام اور حلال، جائز اور ناجائز میں فرق مطلب ظاہر کراتا ہے۔ سامعین کرام، انسان شعوری احساسات کے ساتھ جو عبادات کرتا ہے اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، اور بغیر شعوری احساسات کے ساتھ جو مطلب جو ہے علم اپنے آپ میں یہ غرور کر لے کہ مجھے علم پورا حاصل ہو گیا ہے، وہ بھی جہلا میں شامل ہے، اور جو لوگ علم ہی حاصل نہیں کرتے وہ بھی جاہل ہیں، تو وہ جنت النعیم پا نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ایک علم کے طلبگار کی، دوسرے دنیا کی طلبگار کی۔ یہ وہ خواہش ہے علم کی کہ انسان جتنا غوطہ لگاتا ہے اتنا عروج پہ پہنچتا ہے، جتنے ریسرچ کرتا ہے اتنی پرکھ حاصل ہوتی ہے، جتنا ڈھونڈتے نکلتا ہے اللہ رب العالمین کو پرکھنے میں اسے آسانیاں بہت پہنچائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر پورا سمندر سیاہی بن جائے اور زمین کے سارے درخت قلم بن جائے، تب بھی اللہ کی تعریف، اس کے احکام و ہدایات اور نصیحتیں اگر انسان لکھنا شروع کر دے پھر بھی کم پڑ جائے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ علم مطلب جو ہے جتنا حاصل کیا جائے گا اتنا کم ہے۔ علم کے طلبگار وہ دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے کب تک علم کی جستجو رہنا چاہیے، اس کے سلسلے میں تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا جب تک زندگی اس کا ساتھ دیتی ہے، یعنی کہا گیا کہ آدمی کے لیے کوئی مقرر نہیں ہے کہ اسے کتنا مطلب جو ہے ٹائم لگایا جائے، کتنی مطلب جو ہے اسے علم حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی جائے، بلکہ اس کے علم کے لیے کوئی مطلب عمر و مقید نہیں ہے۔ جب تک زندگی باقی رہے، جب تک وہ سکرات کے عالم میں نہ جائے، تب تک علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ علم ہی کے نتیجے میں ایمان کو تقویت ملتی ہے، علم ہی کے نتیجے میں جنت کا راستہ مل جاتا ہے، علم ہی کے نتیجے میں اللہ کی طرف بڑھنے والے قدم صحیح طور پر اٹھتے ہیں۔ سامعین کرام، علم حاصل کرنا شرط اول ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ لوگوں جان لو، لوگوں کی قدر و قیمت کا انحصار ان کے علم و مہارت پر ہے۔ ہر انسان، ہر شخص کی اتنی ہی قدر و قیمت ہے جتنا اس کے پاس علم و ہنر ہے، اور علم کے بارے میں بات کرو گے تو تمہاری حیثیت واضح ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات مطلب جو ہے اس قول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائی گئی، انسان کی وقت، انسان کی حیثیت، انسان کا مرتبہ اس سے
سے گفتگو کرنے ہی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کا جائزہ لے کر دیکھیں، جہاں دین کے تعلق سے ان سے سوال کیا جائے تو لوگ مطلب جو ہے ہکا بکا حیران و پریشان ہو کر علماء کی طرف دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے رجوع مطلب جو ہے علماء کی طرف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ کم علمی کا یہ مطلب جو ہے مظاہرہ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا امت مسلمہ دین کے علم کے خاطر علماء کرام کو مطلب ڈھونڈتے ہوئے جائیں گے، یا جہاں وہ اپنی پہچان بنائیں گے وہاں علم کے ساتھ بنائیں گے، اپنے جہاں وہ رہیں گے وہ لوگوں کو دین کا علم دیں گے، اور اسی دین کی بدولت وہ روشنی ہم پہنچائی جائے گی جسے اللہ رب العالمین راستہ آسان کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو اپنی طرف سے ایک آیت ہی صحیح، یہ حدیث مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہی ہے کہ علم حاصل کرو، جانکاری حاصل کرو، غور و فکر کر کے اس نتیجے پر مطلب فائز ہو جاؤ جس کے لیے تمہیں امت وسط کی حیثیت سے تمہیں منظر عام پر لایا گیا ہے، اور اسی کے تحت تم منظر عام پر آ کر دنیا میں اپنا مرتبہ اور عروج حاصل کر سکتے ہو۔ سامعین کرام، اگر غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو وہاں امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بغیر کسی خرچ اور مشقت کے حاصل کر لو۔ پہلے ان لوگوں کو اس سے علم کم حیثیت کا کوئی علم حاصل کرنے کے لیے لوگ کوفہ سے لے کر مدینہ منورہ تک سفر کیا کرتے تھے۔ لوگوں سے کہا گیا اگر کوئی شخص حکمت کی ایک بات سیکھنے کے لیے شام سے یمن تک کا بھی سفر کر ڈالے گا تو میرے خیال میں یہ سفر رایاں نہیں جائے گا۔ سامعین کرام، میرے اور آپ کے لیے موٹیویشن پیش کیا گیا، کہا گیا کہ خرچ کے بغیر اگر کوئی علم ہمیں میسر آتا ہے اور اسے اگر ہم حاصل نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ لوگ پہلے زمانے میں مشقت کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے، بغیر مشقت کے تمہارے گھروں میں زوم کے ذریعے سے تمہارے پاس علم آ رہا ہے تو اگر اس سے کوتاہی برتتے ہیں، اس سے لاپرواہی برتتے ہیں، اس سے غفلت برتتے ہیں، اسے بہانہ بازیاں کر کے گھر میں مطلب بیٹھے رہنے میں، سونے میں، پکوان میں اور بیکار کے مطلب جو ہے کاموں میں اپنے آپ کو الجھا کر یہ پکار کرتے ہیں وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، اگر ایسا تقاضا امت مسلمہ کرتی ہے تو یقین جانیے کہ میرا اور آپ کا مستقبل سوائے حسرتوں کے، سوائے پچھتاؤں کے اور دنیا کو گناہوں سے بھرنے کے اور کوئی کام نہیں رہے گا۔ سامعین کرام، اسی مقصد ہی کے تحت، اسی عروج ہی کے تحت آج آپ کو اس درمیان میں جمع کیا گیا ہے تاکہ ہم وہ شعوری احساسات امت مسلمہ کے درمیان میں اجاگر کریں، ان کو ابھاریں، ان کو پڑھنے پڑھانے پر مطلب جو ہے راغب کریں، اور جو دین کھو گیا ہے اسے پھر سے ترتیب کے ساتھ ذہنوں کو منوس کریں اور اسے مزین کرتے ہوئے بہترین عکاسی کے ساتھ وہ مجاہد اسلام، وہ داعیان اسلام منظر عام پر لے آ جائیں جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سنت میری اگر مر رہی ہو اور اس وقت کوئی شخص اٹھے اور اس سنت کو جلا بخش دے کہ میں اور آپ قیامت کے درمیان میں کہا گیا کہ دو انگلیوں کا اشارہ کیا گیا، جو دو انگلیاں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی، کیا میں اور آپ یہ خواہش نہیں رکھتے؟ کیا میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چاہتے؟ کیا میں اور آپ حوض کوثر سے پانی پینا نہیں چاہتے؟ کیا میں اور آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ سامعین کرام، ہم چاہتے تو ہیں، ارادے تو ہیں، خواہشات ہیں، مگر اس کے باوجود ہم مطلب جو ہے سست ہو گئے ہیں۔ آج اس سستی کو نکال دیجئے، اس غفلت سے بیدار ہو جائیے اور اس بیداری کے ساتھ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس کورس کا افتتاح کیجئے۔ انشاءاللہ میں اور آپ وہ مطلب جو ہے علم کے میدان میں وہ عروج حاصل کریں گے جو امت مسلمہ کے لیے جو اس احادیث کریمہ اور آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، سوچنا قبول فرمائے، غور و فکر کرنا قبول فرمائے، اور اس شعوری احساسات کے ساتھ آگے بڑھنا، اور اس کورس کے تکمیل کے بعد اللہ رب العالمین وہ علم سے مجھے اور آپ کو مزین کرے جس کی بدولت میں اور آپ علماء کرام میں شامل ہوں، دین کے حصول میں شامل ہوں، اور غلبِ دین میں میں اور آپ حصہ ڈالنے میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔